بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جناب موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، تو اپنے مومن بندے کو دنیا میں غربت زدہ اور تنگ حال بنا دیتا ہے۔ اتنے میں جناب موسیٰ علیہ السلام کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا اور وہ اس کی طرف دیکھنے لگے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ، جنت میں نے اس مومن کے لیے تیار کی ہے۔ پھر جناب موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت کی قسم، تیرے جلال کی قسم، اگر اس مومن کے دونوں ہاتھ اور پاؤں کٹے ہوئے ہوں اور پھر اس کو اس کے یوم ولادت سے لے کر روز قیامت تک چہرے کے بل گھسیٹا جاتا رہے اور لیکن اس کا انجام جنت ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی تنگی نہیں دیکھی۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تو نے اپنے کافر بندے کے لیے دنیا میں بڑی وسعت پیدا کی ہے۔ اتنے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے جہنم کی طرف ایک دروازہ کھولا گیا اور ان سے کہا گیا، اے موسیٰ علیہ السلام، یہ جہنم اسی کافر کے لیے تیار کی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے میرے رب، تیری عزت و جلال کی قسم، اگر اس کو اس کے یوم پیدائش سے روز قیامت تک پوری دنیا دے دی جائے لیکن اس کا انجام یہی ہوا، تو وہ یوں سمجھے گا کہ اس نے کبھی کوئی بھلائی نہیں دیکھی۔ حضرت عامر رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، امراض اور ان کے ثواب کا ذکر کیا تو فرمایا، جب مومن کو کوئی بیماری لاحق ہوتی ہے اور پھر اللہ تعالیٰ اسے اس سے عافیت اور صحت عطا فرما دیتا ہے، وہ مرض اس کے سابقہ گناہوں کا کفارہ ہے اور آئندہ کے لیے نصیحت بن جاتی ہے۔ اور جب منافق بیمار ہوتا ہے پھر اسے عافیت عطا کر دی جاتی ہے تو وہ اس اونٹ کی طرح ہوتا ہے جسے اس کے گھر والوں نے باندھ رکھا ہو اور پھر انہوں نے اسے چھوڑ دیا ہو، اسے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نے اسے کیوں باندھا تھا اور کیوں چھوڑا ہے۔ کسی شخص نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بیماریاں کیا ہوتی ہیں؟ پھر اسی شخص نے ساتھ عرض کیا، اللہ کی قسم، میں تو کبھی بیمار ہی نہیں ہوا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناراضگی کا اظہار فرمایا، ہمارے پاس سے چلے جاؤ، تم ہم میں سے نہیں۔ محترم ناظرین، ایک اور حدیث سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کون ہے جو مجھ سے چند نصیحتیں سیکھے تاکہ وہ خود ان پر عمل کرے اور وہ دوسروں تک بھی پہنچائے اور وہ بھی ان پر عمل کر سکیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کام کے لیے تیار ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا، شریعت کی حرام کردہ چیزوں سے خود کو بچاؤ گے تو سب سے زیادہ اللہ کے مقرب بندے بن جاؤ گے۔ اللہ کی تقسیم پر دل و جان سے راضی ہو جاؤ گے تو سب سے زیادہ غنا حاصل ہو جائے گا، یعنی اللہ تمہیں لوگوں کے مال و منصب سے بے نیازی کی دولت عطا فرمائے گا۔ نمبر 3 پر جو بات ارشاد فرمایا، اپنے ہمسایوں کے ساتھ اچھے برتاؤ کا معاملہ کرو گے تو کامل صفات والے اچھے اور سچے مسلمان بن جاؤ گے۔ صحیح معنوں میں مسلمان تبھی کہلاؤ گے جب دوسرے مسلمان کے لیے وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ نمبر 5 پر جو بات بیان فرمائی، زیادہ فضول باتوں پر کھل کھلا کر ہنسنے سے بچو، کیونکہ بے فکری کی وجہ سے زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ محترم ناظرین، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ اس ذات نے ہمیں انسان بنانے کے بعد ایمان جیسی نعمت عطا فرمائی، اور اہل ایمان کی پہچان یہی ہے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دل سے مان کر ان کے احکامات کو مانتے اور عمل کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر ایسی باتیں سکھائیں جن پر عمل کرنا
دونوں جہانوں کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ اور آخر میں دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ محترم ناظرین، صدقہ جاری کی نیت سے اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور شیئر کریں۔ السلام علیکم۔